السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، علامات صغریٰ جن کے بارے میں تفصیل کے طور پر ذکر کرنے جا رہا ہوں، اجمالی طور پر جن کے علامات کو ذکر کر دیا ہوں، انہی میں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور بے قیامت کی دلیل اور نشانی ہے۔ یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، بعثت والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو اس طرح ایک ساتھ بھیجا گیا ہے جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے قیامت کے آغاز میں بھیجا گیا ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے الکنہ میں اس کو روایت کیا ہے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دھچکا قرب قیامت کی ابتدائی علامات میں سے ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک خیمے تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں شمار کر لو، گن لو۔ پہلی چیز میری وفات ہوگی، دوسری چیز بیت المقدس کی فتح ہوگی، تیسری چیز پھر وہ زبردست موت جو تم میں بکریوں کی طرح قواس کی جو بیماری ہے، اس طرح موت کثرت سے لوگوں پر آئے گی۔ چوتھی چیز پھر مال کی زیادتی ہوگی، یہاں تک کہ ایک شخص کو 100 دینار دیے جائیں گے مگر پھر بھی وہ راضی نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس مال کی بہت زیادتی ہو جائے گی اور وہ غنی ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص ہزاروں دینار سے کم رقم پر خوش نہیں ہوتا۔ اور پانچویں چیز پھر ایک ایسا فتنہ نمودار ہوگا جو عربوں کے ہر گھر میں داخل ہو جائے۔ اور چھٹی چیز تمہارے بنو اصفر یعنی روم، یورپ اور امریکہ کے لوگوں سے صلح ہو جائے گی، مگر وہ تم سے بدعہدی کریں گے اور تمہاری طرف 80 جھنڈوں کے نیچے جمع ہو کر آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
اہل اسلام کے لیے عظیم ترین سانحہ ہے۔ دکھ کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مدینے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے چھا گئے، اور آپ کی وفات کے ساتھ ہی آسمان سے وحی کی آمد کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، اور ملت اسلامیہ میں فتنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بعض قبائل کا اسلام سے مرتد ہو جانا اسی سلسلے کی ایک کڑی بھی ہے، اور اسی طرح چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پہلے سے چلا آنے والا جادو ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انشقاق قمر کا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا تھا، جیسا کہ متواتر احادیث سے اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیرت انگیز معجزات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ انہیں کوئی نشانی دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا 2 ٹکڑوں میں بٹ جانا دکھایا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم منی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک چاند پھٹا اور وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے جا کر گر گیا اور دوسرا پہاڑ کے آگے کی جانب گرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا گواہ رہنا، اور چوتھی چیز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دنیا سے چلا جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد حضرات صحابہ اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کے ستارے آسمان کے لیے امن و سلامتی ضمانت ہے، جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو وہ قیامت آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امن و سلامتی ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ پر وہ حالات آ جائیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، اور میرے صحابہ امت کے لیے امن و سلامتی کی ضمانت ہے۔ جب صحابہ چلے جائیں گے تو امت کو وہ اختلاف اور وہ انتشار دیکھنا پڑے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دنیا سے چلے جانے کو قیامت کی 2 نشانیوں کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور دوسری ستاروں کا جھڑ جانا اور شہابوں کا گر جانا۔ احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس دنیا سے نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھا لے جائیں گے اور بالآخر بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور 5ویں چیز بیت المقدس کا فتح ہونا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت بیت المقدس پر سلطنت روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور اور با اختیار حکومت تھی۔ انہی حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس کا فتح ہونے کی خوشخبری سنائی،
اور اسے قیامت کی نشانیوں میں سے شمار فرمایا، جیسا کہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 نشانیاں قیامت سے پہلے شمار کر لو، اور ان میں سے ایک نشانی آپ نے بیت المقدس کی فتح کو قرار دیا۔ بیت المقدس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں 16 ہجری میں یعنی 667 عیسوی میں فتح ہوا۔ آپ نے اسے کفر سے پاک کر دیا اور اس میں ایک مسجد بنا دی۔ بیت المقدس دوبارہ فتح ہوا، ایک بار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں، اور دوسری بار سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکومت کے زمانے میں 583 ہجری میں 1170 پر 8 عیسوی میں ہوا، اور ایک بار پھر اللہ کے حکم سے یہ ایک مومی جماعت کے ہاتھوں میں فتح ہوگا، یہاں تک کہ درخت اور پتھر بھی بول کر کہیں گے اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اسے جلدی سے قتل کر ڈالو۔ آگے انشاءاللہ بیت المقدس ہی کے سلسلے میں اہل اسلام اور یہودیوں کے درمیان ہونے والے بعض جنگوں کا بھی ذکر کروں گا، اور اسی طرح بکریوں کی قواس جیسی بیماری سے لوگوں کی موت کی زیادتی ہونا، یہ بھی علامت قیامت میں سے ہے۔ اور حدیث میں موجود ایک لفظ ہے موتانن، مبالغے کے صیغے کے ساتھ ہے، موت کا کثرت سے اور زیادہ سے زیادہ ہونا، جس طرح کے وبائی امراض سے ہوتی ہے، اور لوگ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ علامت طاعون امواس کہتے ہیں، بیت المقدس کے قریب فلسطین میں ایک بستی کا نام ہے۔ تو یہ طاعون امواس کی صورت میں واقع ہوتی ہے۔ طاعون ایک وبائی بیماری ہوتی ہے، اس میں ایک پھوڑا یا سوزی جسم کے کسی حصے میں ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ مریض کو بہت سخت درد ہوتا ہے اور بے چینی ہوتی ہے۔ یہ مرض متعدی اور مہلک ہوتا ہے، دوسروں کو بھی پھیلاتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 6 چیزیں شمار کر لینا، اور انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتان ان کا قعاص الغنمی، یعنی وبائی امراض سے کثرت اموات کا ذکر بھی فرمایا۔ جس طرح سے بکریوں کے ریوڑ متعدی بیماری کی شکار ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسانوں کی بھی موت ہونے لگتی ہے۔ عزیزان گرامی، امت اسلامیہ میں یہ واقعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں بیت المقدس کے فتح کے بعد سن 16 ہجری میں 18 ہجری میں واقع ہو چکا ہے، جبکہ سرزمین شام میں طاعون کا مرض پھوٹ پڑا اور اللہ کی مخلوق بڑی کثرت سے موت کے منہ میں چلی گئی، یہاں تک کہ 25,000 مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے۔ اس وبا میں بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ انہی میں سے معاذ بن جبل، ابو عبیدہ، شرحبیل بن حسنہ، فضل بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم اجمعین بھی ہیں، اور بعض دوسرے حضرات بھی شامل ہیں۔ یہ قعاص الغنم کہتے ہیں، ایک بیماری ہے جو جانوروں کو اپنے
لپیٹ میں لے لیتی ہے، اس کی ناک سے ایک مادہ خارج ہونے لگتا ہے اور وہ آنن فانن مر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی اس کثرت کو قعاص الغنم سے تشبیہ اس لیے دی کہ طاعون میں بھی بدن میں ایک ایسا ہی زخم پیدا ہوتا ہے جس سے ایک سیال مادہ نکلتا ہے اور مریض اس کے موت کے شکار اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کئی قسموں کے فتنوں کا زیادہ سے زیادہ ظاہر ہونا یہ بھی ایسی علامت ہے جو عصر حاضر میں موجودہ زمانے میں ہو رہی ہے، اور انسان کئی قسموں کے فتنوں میں بری طرح سے گھیرا ہوا۔ ان فتنوں پر ایک نظر ڈالنے سے بہت سے فتنے سامنے آنے لگتے ہیں اور ہمیں نظر بھی آتے ہیں، اور انہی میں سے بد نظری کا فتنہ ہے۔ اس دور میں یہ فتنہ بہت زوروں پر ہے۔ سیٹلائٹ ٹی وی چینل، فیشن میگزین، انٹرنیٹ کی حیا باختہ ویب سائٹس، ویڈیو، موبائل اور کمپیوٹرز کے ذریعے جو فحش تصاویر اور فلمیں ایک دوسرے کو بھیجی جاتی ہیں، اور اسی طرح کے دوسرے بے شمار فتنے ہیں۔ جو شخص اللہ کا ڈر اور اس کی تعظیم بجا لاتے ہوئے انہیں چھوڑ دے اور ان سے بچ جائے تو اسے اللہ تعالی ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گا جسے وہ اپنے دل کی گہرائی میں محسوس کرے گا۔ اسی طرح حرام مال کا فتنہ ہے۔ سود، رشوت، نشہ آور چیزوں کو بیچنا اور حرام لباس کی تجارت سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے، یہ سب اس دور کے فتنے ہیں۔ حرام مال کھانے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، اور ایسے آدمی کو سخت سزا کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، اس آدمی کا جسم جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی۔ اسی طرح حرام لباس کا فتنہ ہے، چاہے وہ مردوں میں ہو یا عورتوں میں، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ موجودہ زمانے میں فتنوں کی اس قدر کثرت ہو چکے ہیں، اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی متقی اور پاک دامن رہنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لوگوں کے درمیان اجنبی جیسا نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، فتنہ کہتے ہیں امتحان کو، آزمائش کو، اور یہ لفظ فتنے کا لفظ ہر مکروہ اور ناپسندیدہ چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے ہولناک فتنوں کی خبریں دی ہیں کہ جن میں ایک مسلمان پر جو حق ہے اس میں خلط ملط ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی فتنہ پیش آئے گا تو مومن کہے گا یہ فتنہ میری ہلاکت کا باعث بنے گا، پھر جیسے ہی یہ فتنہ غائب ہو جائے گا اس کی جگہ کوئی دوسرا فتنہ آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ فرمایا اندھیری رات جیسے فتنوں کے سیلاب سے پہلے اچھے اعمال کر لو، نیک اعمال کر لو۔ آدمی صبح کے وقت تو مومن ہوتا ہے، لیکن جب شام ہونے سے پہلے کافر بن جاتا ہے، یا شام کے وقت میں مومن کی حالت میں رہتا ہے مگر صبح ہونے سے پہلے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آدمی معمولی سی دنیاوی فائدے کے بدلے اپنے دین بیچ دے گا۔ ذرا اس کے مطلب، اس کے معنی میں بھی غور کیجئے۔ حدیث میں جو ترغیب دی گئی ہے کہ اس وقت آنے سے پہلے جب نیک عمل کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا، نیک عمل ابھی کرنے کا موقع ہے
اس لیے اعمال خیر میں جلدی کرنا، پے در پہ پیش آنے والے اور مشغول کرنے والے فتنوں کے اس دور سے پہلے جو اندھیری رات کی طرح ہوگا اور چاندنی کا اس میں نشان نہیں ہوگا، اس سے پہلے نیک اعمال کو بجا لانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی سنگینی اور شدت کا احساس اس طرح دلایا کہ آدمی شام کے وقت تو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جاتا ہے، یا صبح کے وقت تو مومن کی حالت میں رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ فتنے بہت بڑے اور ہولناک ہوں گے۔ ان کی وجہ سے انسان میں ایک ہی دن میں یہ تبدیلی نظر آنے لگے گی۔ اسی طرح ایک علامت سیٹلائٹ چینل کی بھرمار بھی ہے۔ آج کم از کم 13,000 سیٹلائٹ چینل فضا سے نشریات دے رہے ہیں۔ یہ فتنوں اور بلاؤں کے انتشار کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل۔ لیکن بعض دیگر احادیث میں ان چینلز اور ان کی برائیوں کی طرف نسبتاً یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ جس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں ذکر فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ذریعے سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ لَيُوشِكَنَّ أَن يُصَبَّ عَلَيْكُمْ شَرٌّ مِّنَ السَّمَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْفَيَافِيَ۔ فرمایا مجھے اندیشہ ہے، مجھے خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا، جو فیافی، یہ فیافی کہتے ہیں بے آباد بنجر زمین کو، فرمایا جو فیافی تک پہنچ جائے گا۔ اور عربوں کی لغت میں سما ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو انسان کے اوپر ہوتی ہے، لیکن لغت کی مشہور کتاب جو لسان العرب ہے، اس میں سما کہتے ہیں ہر وہ چیز جو بلند ہو اور آپ پر سائے فگن ہو، اور ٹی وی سیٹ ہر اس فتنے اور برے اخلاق لہو و لعب کا استعمال کرتا ہے جو مصنوعی سیارے اس تک پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ آج جنگلوں اور صحراؤں میں خیمے بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکے، وہاں پر بھی پلیٹ لگایا جاتا ہے اور سیٹلائٹ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ صفین کے بارے میں پیشن گوئی دینا بھی ہے، اور وہ جنگیں بھی ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ یہ جنگیں مسلمان اور کفار کے درمیان ہوگی یا خود مسلمان ہی کے درمیان ہوگی۔ مسلمانوں کے درمیان جنگوں میں سے ایک جنگ صفین بھی ہے، جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کے درمیان 36 ہجری میں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان تکون بینہما مقتلۃ عظیمۃ ودعواہما واحدہ۔ فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں رہے گی جب تک دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، ان کے درمیان قتل خون ریزی کی ایک بڑی جنگ برپا نہ ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ، دونوں کا مقصد، دونوں کا ٹارگٹ ایک ہی ہوگا۔ اور اسی طرح خوارج ایک فرقہ ہے، ان کا ظاہر ہونا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے
طریقے کے خلاف جو کچھ فرقے پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوں گے، انہی میں سے ایک فرقہ خوارج کا بھی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے لوگ تھے جو ان کے ساتھ مل کر لڑائیوں میں شریک ہوتے تھے۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تحکیم کا معاملہ پیش آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت سے الگ ہو گئے، منحرف ہو گئے اور کوفہ کے قریب حرورہ نامی ایک بستی میں وہاں آباد ہو گئے۔ اور ان حضرات کے عقائد بھی اتنے خطرناک ہیں کہ وہ لوگ کبیرہ گناہوں کے مرتکب، مثلا زنا کرنے والے، شراب پینے والے، اس طرح کے کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو کافر اور دائمی جہنمی سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ اعتقاد یہ گمراہی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ حق بات یہی ہے کہ اگر مسلمان سے کبیرہ گناہ بھی سرزد ہو جائے تو اسے کافر نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے نافرمان اور فاسق کہہ سکتے ہیں، اور اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور ایسے کاموں سے دور ہو جائے۔ اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو کافر سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک بڑی جماعت جو تحکیم کے فیصلے پر رضامندی ہو گئی تھی، وہ سب ان کے نزدیک کافر تھے، اور وہ فاسق حکمرانوں کے ساتھ لڑائی کرنا بھی ضروری سمجھتے تھے، چاہے انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ وہ اہل علم ہونے کے دعوے دار ہیں، عبادات میں بہت سخت مشقت اٹھاتے تھے۔ انہی کا ایک بڑا شخص ذوالخویسرہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مال تقسیم کر رہے تھے، اسی موقع پر بنو تمیم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام ذوالخویسرہ تھا وہ آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال انصاف سے تقسیم کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تباہ ہو جا، یہ تباہ کہ اگر یہ بتا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ اگر میں اللہ کا رسول ہو کر عدل نہ کروں، انصاف نہ کروں تو میں ناکام اور نامراد ہو جاؤں گا۔ یہ دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسے جانے دو، اس کے کچھ ایسے ساتھی ہیں کہ تم میں ایک شخص ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو معمولی کرے گا۔ تو اس طرح سے ایک بڑی حدیث ہے، ایک بڑا واقعہ ہے۔ تو وہ اہل علم ہونے کے دعوے دار بھی کرتے ہیں، اور عبادات میں بہت سخت اور مشقت اٹھاتے تھے، اور ان کا گرو گھنٹال، ان کا چیلا، ان کا بڑا ذوالخویسرہ تھا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے بہت تیزی سے تیر شکار سے بالکل صاف آر پار نکل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ خوارج کے نکلنے کا آغاز جب جنگ صفین اختتام پر ہوا اور اہل شام اور اہل عراق کی دونوں جماعتوں کا تحکیم پر اتفاق ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، تو راستے میں خوارج نے ان سے علیحدگی اختیار کر لیا۔ لشکر میں ان کی تعداد 8,000 کی تھی، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 16,000 تھے۔ یہ لوگ الگ ہو کر حرورہ میں ایک جگہ کا نام ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ٹھہرنے کی جگہ حرورہ نامی جگہ کو بھیجا۔ انہوں نے منحرفین سے مناظرہ کیا، اور وہ مناظرہ کیا تھا
تفصیل سے اس کو بتاتا ہوں۔ تھوڑا توجہ سے سنیے۔ مناظرہ یہ تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے علیحدہ ہو گئے تو وہ ایک گھر میں جمع ہو گئے۔ ان کی تعداد 6000 تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس کام پر اکٹھے ہو گئے کہ انہیں حضرت علی کے خلاف جنگ کے لیے نکلنا چاہیے۔ لوگ حضرت علی کے پاس مسلسل ایک کے بعد دیگر آتے تھے اور خبریں دیتے تھے کہ خوارج ان کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب میں فرماتے تھے کہ انہیں چھوڑ دو، جب تک وہ میرے خلاف جنگ شروع نہیں کریں گے تب تک میں بھی نہیں کروں گا اور ان کو کچھ نہیں کہوں گا، مگر وہ ضرور نکلیں گے اور جنگ کریں گے۔ ایک دن میں ظہر کی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آج ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈی کر کے تاخیر سے ادا کیجیے، ہو سکتا ہے آج میں خوارج کے پاس جاؤں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں۔ وہ کہنے لگے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ خوش اخلاق اور خوشی کی حالت میں حضرت ابن عباس تھے اور کسی کو تکلیف ایذا نہیں دیتا تھا، اس لیے امیر المؤمنین نے مجھے اجازت دے دی، ٹھیک ہے ابن عباس جاؤ، اچھی بات ہے، ایسا ہی کروں گا۔ میں نے ایک بہترین خوبصورت یمنی لباس پہنا اور خوب سنور کر دوپہر کے وقت ان کے پاس گیا۔ میں ایسے لوگوں کے پاس گیا کہ میں نے ان سے بڑھ کر عبادت گزار نہیں دیکھی۔ ان کے پیشانیاں سجدوں کے نشانات سے چمکتی تھی اور بہت زیادہ عبادات ان کے ہاتھ اور اونٹ کے اس حصے کی طرح ہو گئے تھے جو زمین پر لگنے کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے۔ انہوں نے صاف ستھری قمیصیں پہن رکھی تھی، ان کے چہرے ان کی شب بیداری کے گواہی دے رہے تھے۔ میں نے انہیں سلام کہا، کہنے لگے، مرحبا ابن عباس، کیسے آنا ہوا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں تمہارے پاس انصار اور مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نمائندہ قاصد پیغام لے کر آیا ہوں۔ سنو۔ ان لوگوں کی موجودگی میں قرآن مجید نازل ہوا اور وہ اس کی تفسیر کا تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، قریش سے جھگڑا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا، بل ہم قوم خصیمون، بلکہ وہ جھگڑالو ہی لوگ ہیں، جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا، جب ان میں سے 2 یا 3 آدمی کہنے لگے، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں، بات کر کے دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد پر اور مہاجرین اور انصار پر جو اعتراضات ہیں لاؤ پیش کرو۔ ان لوگوں پر قرآن نازل ہوا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو ان سے بڑھ کر قرآن کا عالم ہو۔ تو خوارج کہنے لگے، ہمیں ان پر 3 اعتراضات ہیں۔ تو ابن عباس کہنے لگے، بتاؤ۔ تو خوارج کہنے لگے، پہلا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسانوں کو حکم بنایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کتاب اللہ میں موجود ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ اب اللہ کے اس فرمان کے بعد انسانوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو حکم بنائے؟ تو ابن عباس کہنے لگے، یہ تو ایک بات ہوئی، دوسری کیا ہے؟
تو خوارج کہنے لگے انہوں نے ایک جماعت سے لڑائی کی، ان کے لوگوں کو قتل بھی کیا، لیکن نہ تو کسی کو قید کیا نہ مال غنیمت جمع کی۔ اگر وہ لوگ مومن تھے تو پھر انہوں نے ہمارے لیے ان سے لڑائی کرنا کیسے جائز قرار دیا اور ان میں سے کسی کو قیدی بھی نہ بنانے دیا؟ تو ابن عباس کہنے لگے اچھا تیسری چیز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے صلح کا معاہدہ لکھتے وقت اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا۔ اگر وہ امیر المؤمنین نہیں ہیں تو پھر کیا وہ امیر الکافرین ہیں؟ تو حضرت ابن عباس کہنے لگے اچھا اور کوئی بات ہے کیا بولنے کی؟ تو خوارج کہنے لگے بس اتنی باتیں ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کے معاملے میں انسانوں کو حکم بنایا، تو میں اللہ کی کتاب سے کچھ آیات تلاوت کرتا ہوں جو تمہاری بات کی تردید کرتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو کیا تم اپنے موقف سے دستبردار ہو جاؤ گے، اپنی بات کو واپس لے لو گے؟ تو خوارج کہنے لگے اچھی بات۔ تو ابن عباس کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ایک خرگوش کے معاملے میں جس کی قیمت 1/4 درہم سے زیادہ نہیں ہوتی، اپنے حکم سے فیصلہ کر کے انسانوں کے سپرد کر دیا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کو بھی پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، وہاں سے من النعیم یحمکم بہ ذوی عدل منکم یہاں تک پڑھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو وحشی شکار کو حالت احرام میں قتل نہ کرو۔ جو شخص تمہارے میں سے جان بوجھ کر اس کو قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ اس جانور کے مساوی ہوگا، برابری کا ہوگا۔ جس کو اس نے قتل کیا ہے اس جانور کی قیمت کے حساب سے ہوگا۔ اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل شخص کریں گے۔ اور اسی طرح مرد و عورت کے معاملات کے بارے میں بھی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر تمہیں مرد و عورت کے معاملے میں انبن کا خوف ہو، ڈر ہو، تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک حکم عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو۔ تو بتانے کا یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ نے حکم دیا۔ تو جب خوارج کہنے لگے جی ہاں، تو ابن عباس کہنے لگے جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے لڑائی کی اور مخالفین کو قید نہیں کیا اور نہ ہی مال غنیمت کو قبضہ کیا، تو مجھے یہ بتاؤ کیا تم اپنی ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قیدی بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو؟ اللہ کی قسم اگر تم نے یہ کہا کہ وہ ہماری ماں نہیں تو تم اسلام ہی سے نکل جاؤ گے، اور اگر تم نے یہ کہا کہ ہاں ہم ان کو گرفتار کریں گے اور ان کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کرنے لگیں گے نعوذ باللہ، تو تب بھی تم اسلام سے نکل جاؤ گے، تم دونوں صورتوں میں گمراہ ہو جاؤ گے۔ 3 چیزیں ہو گئے، پہلا حکم بنانے کے سلسلے میں، اور دوسرا احکامات کو نازل جو کیا ہے اور جو اعتراض وہ کر رہے تھے وہ اعتراض کا جواب بھی دیے، اور تیسرا جو لڑائی کیے تھے مال غنیمت نہیں کیا اس بارے میں بھی جواب دے دیے۔ جواب دینے کے بعد کہنے لگے کیا یہ بات تم نے تسلیم کر لی ہے ان باتوں کو؟ تو خوارج کہنے لگے جی ہاں۔ تو بزرگان محترم اسی طرح علامات قیامت میں سے جھوٹے مدعیان نبوت کا ظاہر ہونا بھی، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی اس دنیا کے اندر پیدا ہوں گے۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ایسے دجال اور کذاب لوگوں کا ظاہر ہونا بھی ہے
جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اپنی خرافات اور باطل باتوں کے ذریعے فتنہ پیدا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبر دی ہے کہ ان جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی تعداد تقریباً 30 ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كل يزعم انه رسول اللہ۔ فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ 30 لوگوں کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ علامت بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ زمانہ قدیم اور جدید میں بہت سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کذاب لوگ آ چکے ہیں۔ کچھ دور نہیں کہ کانے بڑے دجال، اللہ ہمیں اس کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اس فتنے سے اللہ تعالیٰ پورے امت کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بات دور نہیں ہے کہ دجال کی آمد سے پہلے نبوت کے کچھ ایسے دعوے دار بھی سامنے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال ظاہر نہیں ہوتے۔ اس سلسلے میں آخری کڑی جن کی ہوگی وہ کانا مسیح دجال ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ ایسے قبیلے دوبارہ مشرکین سے نہیں ملیں گے اور وہ بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ میری امت میں 30 جھوٹے ظاہر ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا ظاہر ہونے کی بھی خبر دیے ہیں۔ ان میں سے 4 خواتین ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ رہے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے امت میں 27 جھوٹے دجال اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے، ان میں سے 4 عورتیں ہوں گے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان لوگوں کی بڑی تعداد ماضی میں بھی ظاہر ہو چکی ہیں اور اس کی تفصیل بھی بہت لمبی ہے، اگر بتاتا جاؤں گا تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا۔ اور اسی طرح قیامت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ امن اور خوشحالی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں ایک عرصے تک دشمنوں سے قتال بھی کرتے تھے، جنگ بھی کرتے تھے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا کہ جیسے جیسے ماہ وصال گزریں گے اور قیامت قریب آتی جائے گی ویسے ہی امن و امان میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور خوشحالی عام ہوتی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق وحتى يكثر الحرج قالوا وما الحرج يا رسول الله قال القتل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی
جب تک کہ سرزمین عرب میں دوبارہ باغات اور نہروں کی زیادتی نہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک سوار عراق سے چل کر مکے تک پہنچے گا اور دوران سفر اسے راستے بھولنے کے سوا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اسے دوران سفر چوروں کا، ڈاکوؤں کا اندیشہ ہوگا، اور اگر کوئی خوف ہوگا تو فقط یہ کہ کہیں وہ صحیح راستے سے بھٹک کر کسی دوسرے راستے پر نہ جائے، مگر جہاں تک اس کی جان اور مال کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں وہ بالکل بے فکر رہے گا۔ تو حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، اور حدیث کے آخر میں بھی ہے کہ حرج کی کثرت ہوگی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا حرج کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل اور خون ریزی کا ہونا ہے، قتل کرنا، خون ریزی کا بہت زیادہ ہو جائے۔ تو اس بات کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عدی، کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا کہتے ہیں عراق کا ایک شہر کا نام ہے جو اب کوفے سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا تو نہیں، البتہ اس کے بارے میں تو سنا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے اپنی سواری پر بیٹھے گی اور کعبہ پہنچ کر طواف کرے گی، اس سفر میں اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو مال کی بہت کثرت ہو جائے گی، اور مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظلم و ستم کی زدہ عدل و انصاف کا دورہ بھی ہوگا۔ بزرگان محترم، انشاءاللہ اور بھی علامات ہیں، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے چل کر وقتاً فوقتاً بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن فتنوں کے بارے میں ابھی بتلایا ہوں، جن باتوں کا ذکر ہوا ہے، اللہ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اور پورے امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔